ریاست کے اندر ریاست بنانا جو ہے اس میں بالکل بھی نہیں. کون سی ریاست کے اندر ریاست؟ جی دیکھیں نا، اب ایک ریاست ہے، اس کے احکامات ہیں، ہم اس کے احکامات نہیں مان رہے، اپنے احکامات لاگو کر رہے ہیں، تو یہ بہت پرانا سوال ہو گیا. کوئی نیا سوال کریں. ریاست کے اندر ریاست یہاں کس نے نہیں بنائی گی؟ کس نے نہیں بنائی گی؟ نہیں، ویسے جائز تو نہیں ہے نا ریاست کے اندر ریاست کے اندر ریاست بنائی ہی نہیں گئی تھی. ریاست کے اندر ریاست تب ہوتی جب ہم اپنا ایسا ایک نظام بنا لیتے جس میں ہمارا کوئی خلیفہ ہوتا. نہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم جو ہے نا میناتھن ریس جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہے. آپ ایک چیز سمجھیے، علماء جیسے ڈاکٹر کا کام سرجری کرنا ہے نا، جی جی، وہ پیشنٹ جب ہاسپٹل میں آتا ہے تب کرتا ہے. اگر سڑک کے کنارے کہیں اس کو پیشنٹ مل جائے تب بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کرے. حج جیسے اہم عمل میں حاجیوں کے ساتھ ڈاکٹر جاتے ہیں اور مینا اور عرفات میں بھی ٹھہرتے ہیں، جمرات میں بھی ٹھہرتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کا کام ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہم روحانی ڈاکٹر ہیں. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا کام کرو، کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے روکو. اور اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم کیا کرو، جب برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے دیکھو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے دل سے برا جانو. اور یہ سب سے نچلا درجہ ہے ایمان کا، آخری درجہ، اور اس سے نیچے کوئی درجہ ہی نہیں ہے. تو ہم کس درجے میں جی رہے ہیں اکثر لوگ؟ تو یہ ریاست میں ریاست نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. مجھے بہت سارے لوگ پہلے میڈیا والے کہتے تھے جی آپ ٹھیکیدار ہیں. میں نے کہا ہاں، یہ کہ ایم ایس پولی کلینک کا، وہ پولی کلینک کا ٹھیکیدار ہے. تو یار میں بھی دینی ادارے کی ٹھیکیدار ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہر چیز کا ٹھیکیدار ہے. کوئی عمارت بن رہی ہے اس کا کوئی ٹھیکیدار ہے، تو ہاں ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو ہم نہیں اجازت دے سکتے کہ تم دین پہ آ کر رائے دو. جس نے دین پہ زندگی نہیں کھپائی وہ رائے کیوں دے؟ بس بات کو اسی وجہ سے مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ سخت مزاج ہے. اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں دین کھلواڑ نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھے اور وہ کہہ دے کہ جی میں بول سکتا ہوں. کیوں بھائی؟ کیا تم نے اس میں کوئی محنت کی ہے؟ دن کھپایا ہے، رات کھپائی ہے؟ کیا کبھی تم نے قرآن پاک کو تدبر کے ساتھ پڑھ کے دیکھا ہے؟ تم لوگ تو وہ ہو جو مرنے پر بھی اب نہیں پڑھتے. ہمیں فون کیا جاتا ہے ہمارے ہاں فوتگی ہو رہی ہے 4 قرآن پڑھا دیں. میں نے تو صاف کر کے لوگوں سے کہنا شروع کیا میری بچیاں اس لیے نہیں. تمہارے گھر والے مرے ہیں نا، دنیا سے رخ سے خود پڑھو. جو تم پڑھو گے وہ اس کو ملے گا، زیادہ ہوگا، زیادہ ثواب ہوگا نا. آپ کو پڑھنے کا ہوگا اس کو ملے گا. جنازہ پڑھنے کا بھی یہ ہے کہ اگر اپنا عزیز خود جنازہ پڑھے تو زیادہ ثواب، بہت زیادہ، اور دعا خود کرے تو زیادہ ملتا ہے. اس بات سے تو آپ کے ساتھ ہم متفق ہیں بالکل کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا